السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آپ سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے مکے کے اندر حالات کیسے تھے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ فیل کے اندر بیان فرمایا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے 52 یا 53 دن پہلے ایک واقعہ مکے کے اندر پیش ہوا تھا، ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر رہے ہیں۔ مکے کے اندر جو حالات تھے، لوگ ایک اللہ کو بھول چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کئی سو سال کا فاصلہ ہے، تقریباً 550 سال کا فاصلہ ہے۔ 550 سال کے درمیان میں نہ کوئی رسول آئے اور نہ کوئی نبی آئے، نہ کوئی نئی کتاب آئی اور نہ کوئی نئی شریعت آئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ اہل کتاب تھے اور اس دور کے وہی لوگ مومن تھے، لیکن گنے چنے تھے، اکا دکا تھے، زیادہ نہیں تھے۔ لوگ اپنے معبود حقیقی کو بھول چکے تھے، اپنے ہاتھوں سے ہی مورتیوں کو بنا کر اس کی پوجا کرتے تھے۔ کوئی تو چاند کی پوجا کرتا تھا، کوئی سورج کی پوجا کرتا تھا، کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا، کوئی بڑے بڑے درختوں کی پوجا کرتا تھا، کوئی سمندروں کو پوجتا تھا، کوئی بڑے بڑے پہاڑوں کو اور دریاؤں کو پوجا کرتا تھا۔ غرض ان کے یہاں کئی معبود تھے۔ ایک معبود ان کے یہاں بارش برسانے کے لیے الگ سے تھا، ایک معبود اس کے لیے گرمی کے لیے الگ سے تھا، ایک خدا ان کے لیے سردی کا الگ سے تھا۔ انہوں نے اپنے مرضی کے مطابق اپنے معبود اور اپنے خدا کو بنا لیا تھا۔ اس طرح ساری دنیا شرک میں اور بت پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ ایک خدا سے دور ہو گئے تھے اور اپنے ایک خدا کو لوگوں نے بھلا دیا تھا۔ جو خدا نے ساری کائنات کو بنایا، وہ کائنات کے لوگ اس اپنے بنانے والے رب کو بھول چکے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ اس دنیا کے لوگوں کو پھر دوبارہ ایک نبی بھیجا جائے اور یہ نبی دنیا میں جا کر ایک اللہ کی بات کہے، لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مورتیوں کی ضلالت اور گمراہیوں سے نکال کر ایک اللہ کی اور توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن 571 عیسوی 20 یا 22 اپریل 9 یا 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح صادق کے وقت مکۃ المکرمہ میں قبیلہ قریش میں بنی ہاشم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے مکے کے اندر جو حالات تھے وہ سب سے بد سے بدتر حالات تھے۔ کمزوروں پر ظلم ہو رہا تھا، کوئی کسی کو دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں تھا۔ جو طاقتور تھا کمزور کو دبائے ہوا جا رہا تھا اور کمزوروں پر ظلم ہو رہا تھا، کسی کے حق کو دابا جا رہا تھا۔ نہ جانے کیسے کیسے ظلم و ستم کے بازار گرم تھے۔ عورتوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ اگر کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی تو وہ شرم کے مارے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا کہ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں، میں لوگوں کے سامنے کیسے حاضر ہوں کہ میرے گھر میں بچی پیدا ہو گئی۔ دوستو، یہ ایسے حالات تھے، ایسی ضلالت اور ایسی گمراہی اور ایسی جہالت میں لوگ سب ڈوبے ہوئے تھے۔ اب بتائیے کہ کسی کے گھر میں بچی پیدا ہو
تو اپنے وہ منہ دکھانے کا لائق نہیں ہے، یہ ان کے ذہن میں تھا۔ شراب میں 24 گھنٹہ شرابور رہتے تھے۔ بچی پیدا ہونے کے بعد بچی کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ اس طرح سے ظلم ہوتا تھا، اور اس طرح سے ظلم اور ناانصافی سے زمین بھری ہوئی تھی۔ انصاف کا دور دور تک کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ اگر کوئی ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا تو اس آواز کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جاتا تھا۔ دوستو، میں میری بات کو آگے چلتے ہوئے تھوڑی دیر روک لیتا ہوں اور تھوڑی اس زمانے کے اس دور کے تھوڑی سی جھلک کو بھی اس کے سامنے تھوڑا ملاتا ہوں اور کمپیئر کرتا ہوں۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، اس ہمارے جس زمانے میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، اس زمانے میں کیا حال ہے۔ لوگ ذری سی بات پر لڑتے نہیں ہیں۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے، نبوت سے پہلے کا جو زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر بھی یہی ماحول تھا کہ لوگ ذری سی بات پر لڑ جایا کرتے تھے۔ اگر کوئی ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا تو اس کی آواز کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جاتا تھا۔ دوستو، سیم وہی حالات آج ہوئے، اور آج بھی اگر کوئی ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو ان کی آواز کو دبانے کے لیے دنیا اپنی ساری طاقت کو جھونک دیتی ہے۔ اسی طرح بچی کا مسئلہ، لڑکی کا مسئلہ جو ابھی میں بتایا، اسی طرح آج بھی بہت سارے گھرانوں میں رشتے اس وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں کہ وہ بیچاری عورت کے پاس ان کی کوکھ سے جنم لینے والی کئی بچیاں ہیں، ان کے یہاں بچہ پیدا نہیں ہو رہا، اس کی وجہ سے مرد اپنے بیوی کو بچی پیدا کرنے کی وجہ سے طلاق دے دیتا ہے، اور وہ بچی در در کی ٹھوکریں کھاتی ہے۔ ماں کب تک سنبھالے گی، باپ کب تک سنبھالے گا؟ سسکیاں کھاتے ہیں اور روتے ہیں۔ دوستو، یہی حالات زمانے جاہلیت میں، نبوت سے پہلے کا زمانہ ہے۔ اور ایک بات، اس زمانے میں شراب عام تھی۔ دوستو، اس دور کے اندر بھی شراب عام ہے۔ کیا چھوٹے، کیا بڑے، کیا جوان اور کیا بوڑھا، ہر ایک آدمی شراب کے نشے میں چور ہے۔ آج کل تو حقہ، یہ حقہ کا فیشن چلا ہوا ہے۔ جہاں دیکھو وہاں حقہ، جہاں دیکھو وہاں حقہ پی رہے ہیں، اپنے گھروں میں فلیور منگا کے حقہ کا مزہ لے رہے ہیں۔ زمانے جاہلیت کے اندر دوستو لوگ گناہ کرنے میں پھرتیلے تھے۔ وہی دور دوستو آج پھر واپس پلٹ کر آیا ہے کہ لوگ گناہ کرنے میں لوگوں کو مزہ آتا ہے، لوگوں کو مارنے میں، لوگوں کو ستانے میں، لوگوں پر ظلم کرنے میں، لوگوں کا حق دبانے میں، لوگوں کا مال ہڑپنے میں، لوگوں کی زمین کو دبانے میں لوگوں کو مزہ آتا ہے۔ اسی طرح دوستو اور بزرگوں، جب کے دور میں بھی ایسا ہی تھا کہ ظلم، ناانصافی، گناہ کو گناہ لوگ نہیں سمجھتے تھے۔ آج بھی اس زمین کے اندر قتل اور غارت گری کا بازار گرم ہے۔ یہ حالات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے دوستو جو حالات تھے، وہ سیم وہی حالات آج بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے اور جانیے اور سمجھیے، اور پھر نبوت سے پہلے کے دور کو، جس کو اسلامی تاریخ میں زمانہ جاہلیت کا دور کہتے ہیں، اس دور کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس دور سے اس دور کا کیا مناسبت ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اس کے بعد کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کیسے ہوئی، کب ہوئی اور کہاں ہوئی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔